إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھ رہے تھے. ابھی تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوی زندگی کا ایک حصہ مکمل کر لیا. اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتی جلتی ہے. آپ کی زندگی کے 3 حصے بن سکتے ہیں. ایک حصہ وہ جو نبوت سے پہلے کا تھا اور ایک وہ جو نبوت کے بعد کا تھا. نبوت سے پہلے کا حصہ ہم نے پڑھ لیا، آپ سے قتل ہوا اور آپ مدین چلے گئے اور مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت ملی. یہ پہلا حصہ ہے آپ کا نبوت سے قبل از نبوت کا جو حصہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی 40 سالہ جو دور تھا وہ قبل از نبوت کی آپ کی زندگی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پر آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور مصر میں آپ 20 سال کا عرصہ گزارتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ آپ 20 سال تک فرعون کو بھی دعوت دیتے رہے اور اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلانے کی تدابیر کرتے رہے. بہرحال وہ تو اللہ کے حکم سے ہونا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ آج ان اسری بعبادی لیلا، آج رات کو لے کر آپ نکلیں. یہ ہے حضرت موسیٰ کی ہجرت جو انہوں نے مصر سے کی فلسطین کی طرف یا شام کی طرف آپ کہہ لیں. مقصد آپ کا جانا فلسطین ہی تھا. اب یہ جو دورانیہ ہے 20 سالہ، یہ آپ کا قبل از ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے. اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہجرت کے بعد کی زندگی ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے، اس میں سے ایک حصہ وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے ہجرت سے پہلے کا، اور ایک حصہ ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے. ہجرت سے پہلے حضور نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح 20 سال جو ہے وہ مصر میں نبوت کے ساتھ گزارے ہیں ہجرت سے پہلے. اب آپ ہجرت کر کے مصر سے نکل گئے، فرعون کی حکومت سے آپ نکل چکے ہیں. ہم نے یہ بات کر لی کس طرح فرعون نے آپ کا پیچھا کیا اور فرعون کی قوم پر 7 طرح کے عذاب اللہ نے نازل کیے اور بالآخر اس کو جو بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے فوج کو غرق کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے ہیں اور صحرائے سینا میں پہنچ گئے ہیں. ایک صحرا ہے جس کا کچھ حصہ مصر میں تھا اور باقی حصہ جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا. آپ وہاں سے نکل کر صحرائے سینا میں چلے گئے.
لطف کی بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے. آپ فرعون کے مر جانے کے بعد مصر واپس نہیں گئے، جبکہ آپ کے سامنے فرعون مرا ہے، اس کی فوج بھی مر گئی ہے، کافی حد تک اس کی فوج ساتھ تھی اس کے جو پانی میں غرق ہو گئی ہے، لیکن آپ واپس نہیں گئے کیونکہ آپ کو یہ حکم ہی نہیں تھا کہ اب آپ واپس جائیں. آپ کو تو حکم یہ تھا کہ فلسطین سے ہی بنی اسرائیل آئے تھے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا تھا، اور وہی اصل مرکز ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اصل لوٹ کر جانا فلسطین کی طرف ہی تھا، مصر کے اندر رہنا کوئی مقصد نہیں تھا. اب دارالسلام اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو قرار دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین جائیں گے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آؤ فلسطین کو فتح کریں، تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں، تو جا اور اپنے رب کو لے جاؤ، جا کے لڑو، جا، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے. یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو اصل مقصد تھا فلسطین کو فتح کرنا اور فلسطین تک جانا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہو پایا. آپ کے بعد آپ کے صحابی جو کہ بعد میں نبی بنے، یوشع بن نون، انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب جو پہلا دور ہے نبوی، ہجرت سے پہلے کا، وہ ختم ہو چکا. آپ ہجرت کر کے صحرائے سینا میں آ چکے ہیں. جیسے آپ اللہ کے رسول مدینہ میں آ گئے تھے، مدنی دور شروع ہو گیا تھا، ہجرت کے بعد کا دور. اب یہاں سے ہم نے بات آگے کرنی ہے. نبی مکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کا آغاز وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ. ابھی یہ سمندر سے باہر آئے ہیں، فرعون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا دیکھا ہے، فرعون اور اس کی قوم کو مرتا ہوا دیکھا، 7 عذاب دیکھے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے اور فرعون کے عذاب سے نجات بھی ملی، ساری نشانیاں دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے. ابھی صحرائے سینا میں جا ہی رہے تھے کہ ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا اور وہ قوم اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی. اصنام اللہ، اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہی ہے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. یہ سارے اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے موسیٰ جس طرح ان کے پاس بت ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی بت بنا دے، کوئی ہمارے لیے بھی بت ہو، ہم اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کریں. جس طرح یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیں. ابھی موسیٰ علیہ السلام نکال کر ہی لائے. ابھی پیچھے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو سمندر سے نجات دی ہے. ابھی صحرائے سینا میں جا ہی رہے ہیں اور راستے میں بتوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے بھی بت بنا دے. اجعل لنا الہا، اے موسیٰ کو ہمارے لیے بھی الہ بنا دے، کو بت بنا دے جس طرح یہ اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں. قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی جاہل قوم ہو تم. اتنی بھی کوئی جاہل قوم ہو سکتی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھے اور اتنے معجزات کو دیکھے اور پھر وہ بتوں پر واپس آ جائے؟ کیا تمہیں وہاں سے نکال کر ان بتوں کے لیے لے کر آئے ہم؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون. فرمایا یہ سارے کے سارے بت یہ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ سارے برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ان کی پوجا نہیں کرنی، یہ تمہارے لیے نہیں بنانے ہم نے. یہ تم نے کیا عجیب بات کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم نے یہ کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ہوا جو آپ کے اور میرے لیے بھی نصیحت ہے، عبرت ہے. ادھر فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، آپ مدینہ واپس نہیں گئے. ایک اور جگہ حنین کی جگہ، اس کو فتح کرنے کے لیے آپ مکہ سے ہی نکل پڑے. 10,000 کا لشکر آپ پیچھے سے ساتھ لائے تھے مدینہ سے. کو 5-10,000 مکہ سے نئے مسلمان جو ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئے وہ بھی حضور کے ساتھ مل گئے. کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ ہو لیے. جب آپ حنین کے راستے میں جا رہے تھے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے، ذات انوات اس کا نام ہے. اس درخت کو مشرکین مکہ بڑا متبرک سمجھتے تھے، بڑا بابرکت سمجھتے تھے، اور اس کے سائے میں رکنا اور وہاں پر تلواریں لٹکانا یہ ایک فتح کی علامت ہوا کرتی تھی.
تو جب اس درخت کے پاس سے گزرے نا، تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ریسنٹلی مسلمان فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور سے کہنے لگے اللہ کے رسول کو ایک آدھا درخت ہمارے لیے بھی بنا دے، کوئی ذات انوار کوئی اس طرح کا درخت ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں جس سے ہم کوئی برکت حاصل کر لیں، ہم بھی اپنے ہتھیار وہاں لٹکا لیا کریں۔ تو حضور نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیا، کہا تم نے وہی بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا۔ حضور نے درخت کو اس الہ بت کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے لیے اللہ کے رسول کو بت بنا دیں، 360 بت ابھی تو توڑ کر آئے تھے، صرف یہ کہا کوئی ایسا درخت جس سے ہم برکت حاصل کریں، جو بابرکت ہو، جس کے سائے میں بیٹھنا، جس کے اوپر تلواریں لٹکانا، جس پر دھاگے باندھنا، یہ بابرکت ہو۔ حضور نے فرمایا تم نے وہی بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے، اور آپ نے متنبہ کیا اور ان کو ڈانٹا، آئندہ سے ایسی بات نہیں کریں، یہ کوئی درخت وغیرہ یہ متبرک نہیں ہوا کرے، اللہ کی مخلوق ہے، سارے درخت برابر ہیں، اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور پیر اوپر سے گرے تو بیٹا ہوگا، پتا گرا تو بیٹی ہوگی، عجیب و غریب سے قصے، اور درختوں پہ جا کے دھاگے باندھنا، یہ ساری شرک کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ اور حضور اللہ کے رسول نے ہر وہ راستہ بند کیا جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بظاہر قبر کو پکا کرنے میں کیا مسئلہ ہے، انسان اپنی قبر پکا کروا لے یا کوئی اپنے بڑے کی قبر پکی کر لے، کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ پکی قبر شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضور نے یہی دروازہ بند کر دیا، ادھر ہی ختم، پکی کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا، پکی قبر کرنے کے بعد اس کو سنبھالو اب کہ کہیں وہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں لوگ، یہ کام کرنا ہی نہیں، پکی قبر کرنی ہی نہیں ہے، تاکہ کچھ عرصے کے بعد قبر ویسے ہی ختم ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں نبیوں کی قبریں اللہ نے محفوظ نہیں رکھی، آپ ڈھونڈنے نکل جائیں آپ کو چند نبیوں کی قبریں ملیں، اور وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ واقعی ان کی قبر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ختم ہو گئی، دنیا میں آئی ختم ہو گئی، جو اللہ کا اصول ہے۔ تو حضور نے ہر وہ راستہ بند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک درخت بڑا متبرک ہے، یا ایک بڑا معزز درخت، قسمت والا درخت، اللہ کے رسول نے اس درخت کے نیچے نا بیعت لی، بیعت رضوان، 1400 صحابہ سے اللہ کے رسول نے بیعت لی۔ وہ ایک درخت تھا، درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے، آپ نے بیعت لی تھی۔ اب وہ درخت معزز تو ہوا کہ حضور وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے اور آپ نے وہاں بیعت لی، اور اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اس درخت کا قرآن میں ذکر کیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ذرا درخت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، زیارت ہو جائے ذرا، یہ کون سا درخت ہے جس درخت کے نیچے یا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر نے یہ واقعہ دیکھا اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا ان کو پتہ لگا، آپ نے فوراً آرڈر دیا درخت کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت عمر نے خود وہ درخت کٹوایا ہے کہ آج تو صرف اس کی زیارت ہو رہی ہے، کل نہ جانے کیا ہوگا، کل آنے والی نسل پتہ نہیں کیا کرے گی اس درخت کا۔ یہ درختوں سے جو عبادت شروع ہوتی ہے، یہ سورج چاند ستاروں سے ہی تو عبادت شروع ہوتی ہے، ان قبروں سے ہی تو اور ان تصویروں سے ہی تو عبادت شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ فتح مکہ کیا ہے، آپ اٹھائیں فتح مکہ، آپ نے جہاں بت توڑوائے، جس حدیث میں ہے کہ آپ نے بت توڑوائے، اسی حدیث میں آپ نے حضرت علی سے کہا تھا علی ہر پکی قبر کو توڑ دینا، ہر پکی قبر کو توڑ دینا، اور ساتھ میں آپ نے تیسری چیز کہا تھا علی جہاں تصویر نظر آئے اس کو توڑ دینا، ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا۔ اور اس وقت تصویریں بس رنگوں سے بنائی جاتی تھی۔ یہ جو آپ سنا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ وہ بت کی شکل میں نہیں تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں بنی ہوئی تھی، تصویریں بنائی ہوئی تھی، خیالی تصویر رنگوں کے ساتھ دیوار پر بنائی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا علی ساری تصویریں مٹا دے، پکی قبریں گرا دے، اور جو بت نظر آئے اس کو توڑ دے۔ 3 حکم دیے تھے اللہ کے رسول، ان تینوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بتوں کو توڑ دو، قبر پکی نہ کرو، لیکن تصویریں بناتے رہو اور گھروں میں رکھتے رہو اور اپنے اپنے آفسوں میں لگاتے رہو۔
یہ تینوں حکم اللہ کے رسول کے برابر، اور ان تینوں حکموں آپ دیکھیں یہ تینوں کے تینوں ذریعے ہیں شرک کے۔ ہو سکتا ہے ہر پکی قبر پر شرک نہیں ہوتا، ہر بت کو پوجا نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے کوئی بت جس کی عبادت نہ ہوتی ہو میں گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ جس کی عبادت نہ ہوتی ہو لیکن ہے وہ بت کی شکل کا، منع ہے، توڑنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ بت حرام ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ نکال لیا کہ وہ تصویر جس کی عبادت کی جائے وہ حرام ہے، تو پھر وہی بت حرام ہے جس بت کی عبادت کی جائے، پھر وہی قبر حرام ہے جس قبر کی عبادت کی جائے۔ تو حضور نے تو عام کہا ہے ساری قبروں کو پکا کسی قبر کو نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی ولی کی قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی عام بندے کی قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی جو ہے وہ والا بت جیسے ہنومان ہے یا شیو ہے یا کرشن ہے، یہ تو وہ بت ہے نا جن کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ کوئی عام بت بنا لیں، شکل بنا کر سامنے رکھ لیں، گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا، چاہے آپ اس کی عبادت کریں نہ کریں، چاہے دنیا میں کوئی اس کی عبادت نہ کرتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تصویر جو تصویر ہے، چاہے اس کی عبادت ہو یا نہ ہو، وہ حرام ہے، اس کو گھر میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح جیسے بت رکھنا حرام۔ تینوں چیزوں کو حضور نے برابر کیا ہے، ایک ہی حدیث میں بیان کیا، اور آپ نے حکم حضرت علی کو دیا ہے، علی جاؤ، جہاں بت نظر آئے، جہاں پکی قبر نظر آئے، جہاں تصویر نظر آئے، اس کو مٹا دو۔ انبیاء تو اس کام کے لیے آتے ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ بت شکن تھے یہ لوگ، یہ بتوں کو توڑنے والے تھے، یہ بتوں کو سنبھال کے رکھنے والے نہیں تھے، یہ بتوں کو بیچنے والے نہیں تھے، یہ بتوں کو توڑنے والے تھے۔ یہ جو بچڑا بنایا ہے، ابھی ہم بات کریں گے، جو سامری نے بچڑا بنایا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو پوجنے لگی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے سامنے وانظر الی الہی، دیکھ اپنا بچڑا، لا تحرقنہ، میں اس کو پہلے آگ لگاؤں گا، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر تیری آنکھوں کے سامنے اس کی راکھ کو میں سمندر میں بہاؤں گا۔ یہ انبیاء کا رویہ یہ ہے، وہ بتوں کو توڑنے والے، تصویروں کو توڑنے والے، پکی قبروں کو توڑنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں بھی ایک الہ بنا دیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ابھی تمہیں اللہ نے فرعون سے بچایا ہے، ابھی تم فرعون کے چنگل سے بچ کر آئے، تمہارے بچے قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اتنا ظلم تم پہ کرتا تھا، اتنی بڑی آزمائش میں سے تم گزر کر آئے ہو، کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو، کیسے مطالبے کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے احسانات بھی جتائے، یاد کروائے، اور پھر ان کو روکا بھی آئندہ سے ایسی بات نہیں کریں، چلے گئے۔ اب یہ صحرائے سینا میں آ گئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ ابھی تک طور پر نہیں گئے موسیٰ علیہ السلام، ابھی تک، کیونکہ طور ہے ہی صحرائے سینا میں، یہ اب پہلا موقع ہے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا۔ یہ طور اسی صحرا کے اندر ایک پہاڑ ہے، کوہ طور، وہ کافی اونچائی میں ہے، 5000 سے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اپنے بھائی ہارون سے کہا ہارون تجھے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو نے میری قوم کا خیال کرنا ہے، تو میرا خلیفہ ہے، اخلفنی، تو میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، دھیان رکھنا، اصلح، اصلاح کرنا، فساد نہ کرنا، اصلاح کرنا، فساد نہ کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا داعی یا نبیوں کا کام کیا ہے؟ اصلاح کرنا، فساد نہیں کرنا۔ جہاں بھی کوئی عالم اور داعی بیٹھا ہو اس کی وجہ سے وہاں فساد نہیں ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ اصلح، اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد نہ کرنا، ذرا دھیان سے رہنا میری قوم کے، میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جب 30 دن پورے ہو گئے نا، اللہ نے کہا 10 دن اور،
موسیٰ علیہ السلام 10 دن اور لگائے، 40 دن پورے کیے. اس کو کہتے ہیں چلہ کہا جاتا ہے، یہیں سے چلے کی اصطلاح نکلی. 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے لگائے. اچھا ان 40 دنوں میں کیا کیا موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، سجدے سجود کرتے تھے. صرف عبادت، ابھی کلام نہیں ہوا، کلام نہیں ہوا. 30 دن عبادت کی. اللہ نے کہا 10 دن اور لگا، 10 دن اور لگائے. ولما جاء میقاتنا، جب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، 40 دن پورے ہو گئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. یہ جو نا 40 دن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. 40 دن کا چلہ ہے، 40 دن کی ریاضت ہے، 40 دن کی عبادت ہے، 40 دن کا تزکیہ نفس ہے، 40 دن کا دل کو مضبوط کرنا ہے، 40 دن تک اپنے ایمان اور عقیدے کی تصحیح اور اس کی جدت، اس میں تجدید کرنا، اس کو تازہ کرنا ہے. 40 دن اپنی قوم سے دور رکھا، گھر والوں سے دور رکھا، فیملی سے دور رکھا، اکیلے رکھا. 40 دن کا تزکیہ کرنے کے بعد وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے خود کلام کیا. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ بس آج بلایا اور کلام شروع ہو گیا. وہ ایک پہلا کلام تھا، وہ نبوت اللہ نے دینی تھی، وہ نبوت دی ہے، وہ جو درخت میں سے آواز ہے اِنَّ اللَّهَ. لیکن جو کلام ہے وہ تو نبوت دی نا، یہ کلام ہے، یہ گفتگو ہے. آگے اللہ فرمائیں گے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. موسیٰ میں نے سارے انسانوں میں سے تجھے چنا ہے، تجھے میں نے رسالت بھی دی اور تیرے ساتھ میں نے کلام بھی کیا ہے. یہ ساری انسانیت میں سے میں نے کسی کو نہیں دیا. رسالت میں نے دی لیکن کلام تجھے دیا. یہ تیرا خاصہ، ان اصطفیتک، یہ تیرے لیے خاص ہے. ادھر حضور کے لیے رسالت ہے، ساتھ میں خاتم النبیین ہے. اے نبی آپ کو رسالت دی ہے اور آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. یہ اب کسی کو نہیں تھا. تو ہر نبی کا اپنے اپنے اللہ تعالیٰ نے فضائل اور اعزاز رکھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز تھا کلام. اچھا 30 دن عبادت کی، وہ کافی نہیں ہوگی. ابھی وہ اس لیول پر موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے ہوں گے. ابھی ریاضت اور تزکیہ اس معیار کا نہیں ہوگا کہ اللہ کلام کرے اور موسیٰ علیہ السلام سنیں. اچھا اس میں ایک اور بڑی لطف کی بات ہے، کلمہ ربہ، یہاں فاعل کلام کرنے والا رب ہے. کہا اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ کے ساتھ. اللہ مخاطب ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. وکلمہ ربہ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے. 40 دن گزارے اور 40 دن بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے. کیا کہا؟ سب سے پہلی بات یہ انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. وخذ ما آتیتک، اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اب اس کو پکڑ لے. اللہ نے تورات دی، تورات دی لکھی ہوئی. علماء نے لکھا وہ اللہ نے لکھی تھی. جس طرح ہمارا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اسی طرح وہ جو تورات لکھی ہوئی تھی وہ اللہ نے لکھی تھی. اپنی طاقت اپنی قدرت سے فرشتوں سے نہیں لکھوائی تھی. وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، انہوں نے کہا آپ شکر گزار بندہ بن جا میرا، اب میرا شکر ادا کیا کر. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شاکرین میں سے ہو جا. یہ کتاب پکڑ لو. 40 دن کی ریاضت کے بعد اللہ نے تورات دی اور لکھی لکھائی اللہ نے تورات، سارے احکام جو تھے وہ لکھے لکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا 40 دن کی ریاضت. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا سے دل بالکل ہٹا ہوا ہے، دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. 40 دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کو دیکھا ہے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے سنا ہے. صرف اکیلے بیٹھے اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. اور 40 دن کا انتظار ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے گا، میرے رب نے مجھے بلایا ہے. 30 دن پہلے انتظار کیا، اللہ نے کہا 10 دن اور لگا. پھر وہ اگلے 10 دن پھر انتظار کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام بتا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا شوق اور کیا رغبت ہوگی. اور اللہ نے بھی 30 کہہ کر 10 بڑھائے ہیں کہ پہلے ایک ذہن 30 کا بنا ہے، اب ذہن 10 اور انتظار کر، ذرا ٹھہر، ذرا رک، بات کریں گے تجھ سے 10 دن اور چکا. جب اتنا انتظار 40 دن اور دنیا میں بالکل کوئی بات ہی نہیں اور صرف اللہ کے بارے میں سوچنا اور صرف اللہ سے ہی لو لگانا
اور اللہ سے گفتگو کرنے کا شوق اور اشتیاق جب 40 دن پورے ہوئے اللہ سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب ارینی انظر الیک، اللہ گفتگو تو کرتی ہے چہرہ بھی دکھا۔ اللہ 40 دن انتظار کیا، اللہ گفتگو میں اتنی لذت آئی ہے اور اتنا سرور آیا ہے، اللہ چہرہ بھی دکھا دے، رب ارینی انظر الیک، اللہ اور میں ایویں نہیں جانا، اللہ آپ چہرہ دیکھ کر جائیں، 40 دن کی ریاضت ہے میری، اللہ میرا 40 دن کا انتظار ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے محبت ہے، رب ارینی انظر الیک، اللہ چہرہ دکھا دے، چہرہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ نہیں کہا، یہ کون سا سوال کیا تو نے، یہ کیا بات کہہ دی تو نے، یہ کیا بات کر دی، آج تو کسی نے مجھے دیکھا نہیں، آج تو کسی نے یہ کہا نہیں میں نے تجھے دیکھنا ہے اللہ، یہ نہیں کہا اللہ نے، بڑے پیار سے لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے تو مجھے نہیں دیکھ، تیرے اندر طاقت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی، ایک ہے مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میں تو نظر آ ہی نہیں سکتا۔ ایسا اللہ نے کوئی بات نہیں کی، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے معتزلہ نے یہاں سے یہ عقیدہ نکالا تھا کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں، نہ خواب میں، نہ قیامت والے دن، نہ جنت میں۔ اہل سنت نے کہا نہیں یہ عقیدہ غلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ کو قیامت والے دن مومنین دیکھیں گے جیسے چودھری کا چاند کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا رش ہوگا اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا مرضی رش ہو چودھری کا چاند نظر آتا ہے؟ کہا آتا ہے، کہا میرا اللہ بھی تمہیں اس طرح نظر آئے، لیکن مومنین کو شرط ہے مومنین کو نظر آئے، اور اللہ نے آگے فرمایا نمازیوں کو نظر آئے۔ وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کا دیدار صرف اسی کو ہوگا جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جس کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں آتا تھا، اس کو قیامت والے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ پھر جنت میں بھی جنتیوں کو دیدار ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا خواب میں دیدار ہوا ہے، خواب میں، جاگتے ہوئے نہیں، خواب میں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ ان کو اللہ کا 100 مرتبہ دیدار ہوا ہے خواب میں، 100 بار دیدار ہوا ہے خواب۔ اب یہ کتنی حقیقت ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ امام احمد کو ہی پتہ ہے، بہرحال لکھا ہوا ہے ان کی۔ لیکن اس زندگی میں ان آنکھوں کے ساتھ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اگر موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو پھر میں بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر کوئی اور بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی ریاضت کرنے کے بعد اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور آگے اللہ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اچھا موسیٰ اگر تو نہیں نہ ٹلتا تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ ٹھہر گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے جیسے ہی اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، اور علماء نے ابن کثیر ابن عباس رحمہ اللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا یوں، یہ چھوٹی انگلی کا چھوٹا سا پور، اس طرح اشارہ کر کے اللہ نے، حضور اللہ تعالیٰ نے اتنی سی تجلی کی ابھی، اتنی سی تجلی کی ابھی درخت جو پہاڑ کے اوپر، تو جعلہ دکا، سارا پہاڑ ریزہ، دکا مطلب ریزہ ریزہ ہو، یعنی اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر نہیں دیکھ سکتے اس زندگی میں ان آنکھوں سے، تو پھر اور کون دیکھ سکتا ہے؟ جب نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جبکہ 40 دن کی ریاضت، پھر نبوت، پھر رسالت، پھر کلام، اتنے فلٹر ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ہم کلامی کا شرف موجود ہے، ہم کلامی کا شرف اللہ نے دیا ہے، لیکن دیدار نہیں کروایا اللہ نے۔ وہ دیدار اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے موت کے بعد۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کیا پسند کرتے ہو، کہتے موت۔
کہتے کیوں؟ موت سے کیا ہوگا؟ کفائن میں تو لقیت ربی، ادھر مروں گا رب سے ملاقات ہوگی. مومن کو تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ کل پرسوں اس ہفتے میں ہم نے ایک جنازہ پڑھا تو مجھے یاد آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے چہرے کا بوسہ لیا تو فرمانے لگے حضور آج کے بعد آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آج کے بعد آپ پر مومنین کو جو تکلیفیں دنیا میں دی جاتی ہیں موت ان سے چھٹکارا ہے. تحفۃ المومن الموت. یہ جو بندہ آج اس دنیا سے چلا گیا، اب جو دنیا میں اس کو مشکلات کا سامنا تھا اب کوئی مشکل قیامت تک اور جنت تک اس کو نہیں آئے گی. اب وہ اپنے رب سے ملے گا اور رب سے ملاقاتیں کرے گا اور جنت کی بہاروں میں جائے گا اور اپنے پہلوں سے جا کر ملے گا. حدیث میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ کرے کہ بھی آپ پڑھیں، حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب روح جاتی ہے نا تو وہ اپنے پہلوں سے جا کر ملتی ہے جو ان سے پہلے جا چکے ہیں. ان سے جا کر ملاقاتیں کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، حالات بتاتی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون زندہ ہے، کون مر گیا ہے، وہ کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، وہ باتیں ہوتی جا کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیدار جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد رکھا ہے، یا کسی کسی کو اللہ خواب میں کروا دیتے ہیں. لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، پہاڑ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر. فلما افاق، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قال سبحانک، سب سے پہلا جملہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے. اللہ کی کبریائی دیکھی نا، اللہ کی بزرگی دیکھی. کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تو پاک ہے. تب تو الیک، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے مطالبہ کر دیا، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ میں سب سے پہلا مومن ہوں تیرا. اس بات کا کہ تجھے دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا انسان سے. انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن. اب میں اس بات پر پکا ایمان لے رہا ہوں کہ تجھے نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے، دل میں شوق پیدا ہوا تھا، بات کر لی اللہ سے. اللہ نے پھر اگلی بات کی، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. موسیٰ تو ادھر آیا، تجھے ہم نے اپنے پاس بلایا، 30 سے 40 دن ہم نے کر دیے، لیکن تیری قوم کو ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا. قد فتنا، ہم نے تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور تیری قوم کا ایک بندہ سامری، اس نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ لگا، موسیٰ علیہ السلام فوراً طور سے نیچے، کلام وغیرہ مکمل ہو چکا تھا تو رات مل چکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام پوری سپیڈ کے ساتھ نیچے اپنی قوم کی طرف. اللہ نے بتا دیا کہ تیری قوم میں فتنہ آ چکا ہے اور ان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے. فتنہ کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِم مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ. سامری نے کہا کہ 30 دن تو ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس ہی نہیں آئے. 31 32 33 دن 34 دن گزر گئے. کہاں گئے موسیٰ علیہ السلام؟ اس نے کہا موسیٰ نے اب کوئی نہیں آنا واپس، وہ یا تو گم ہو گیا ہے یا موسیٰ کا الہ گم ہو گیا ہے، وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس نے کوئی نہیں واپس آنا. تم لاؤ اپنا سونا، من حلیہم، اپنا سونا لے کر آؤ، اپنے جواہرات اور زیور لے کر آؤ، مجھے دو، میں تمہارے لیے کچھ بناتا ہوں. لوگ آئے، انہوں نے اپنا سونا وغیرہ اس کو دیا، اس نے اس سونے کو پگھلایا، بنایا. تو ایک نا بچڑا بنایا اس نے، جو گائے کا بچہ، ایک بچڑا، اس نے اس شکل کا، ایک گائے کا بچڑے کی شکل بنائی. لاہو خوار، وہ اس میں سے آواز آتی تھی، جو اس میں سے ہوا کا کراس ایسا تھا کہ اس میں سے آواز آتی تھی. پتہ کیا کہتا ہے؟ فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. آپ ابھی تک سمجھے قوم کیسی ہے، اس قوم کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ابھی فرعون کے جنگل سے باہر آئے، ابھی فرعون کو سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کے 7 8 10 معجزات انہوں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور ابھی آ کر ابھی ہارون علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں، اور بچڑا بنا کے کہتے ہیں الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے اصل موسیٰ اور تمہارا الہ فناسیہ، موسیٰ بھول گیا ہے. نعوذ باللہ، وہ موسیٰ اوپر چلا گیا، اصل تو یہ ہے. گائے اس لیے بنائی کہ مصر کے اندر بھی گائے ہی کی عبادت ہوتی تھی.
یہ گائے کی جو عبادت ہے نا یہ بڑی صدیوں پرانی ہے. ہندو جو ہے گائے کا پیشاب پیتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو الہ سمجھتے ہیں. اور یہ 5000 سال پرانا مذہب ہے ہندو مت, 5000 سال اس کی تاریخ ہے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں, مصر کی جو تہذیب ہے یہ بھی 4-5 ہزار سال پرانی ہے. یہاں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. ان کے جو سکے ملے ہیں مصر کے جو سکے ملے, ان سکوں پر گائے کی تصویریں ہیں, اپنے الہ کی تصویریں لگائی ہوئی انہوں نے. تو یہ جو سکوں پر تصویریں ہوتی ہیں نا یہ بھی الہ ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے کن کی تصویریں ہوتی ہیں, ہر بندہ اپنے لیڈر کی تصویریں لگاتا ہے نا, یہ بھی الہ بنائے جاتے ہیں. پہلی قومیں اپنے الہوں کی تصویریں لگاتے تھے اپنے سکوں کے اوپر. تو وہ عبادت, اچھا یہ وہی ان کے اندر گائے کی جو عزت اور احترام وہیں سے رچا بسا تھا مصر میں. اب یہاں پر آئے بچڑا بنایا, آواز آ رہی ہے تو قوم مست ہو گئی. سارے نہیں لگے بلکہ قوم حصوں میں بٹ گئی. ایک نے تو عبادت شروع کر دی, ایک نے کہا ذرا رکو, موسیٰ کا انتظار کر لو, کیا پتا موسیٰ اس کو غلط کہے, کیا پتا یہ صحیح ہو, موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر. ایک نے بالکل ریجیکٹ کر دیا, کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ ہارون علیہ السلام کے ساتھی تھے. ہارون علیہ السلام کو روکتے تھے, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ نہ کرو, یہ غلط کام ہے. وہ جا اپنا کام کر جاتے. اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ کنٹرول میں موسیٰ علیہ السلام کے تھے. وہی بات, موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت وہی ان کو کنٹرول کر سکتی تھی, ہارون علیہ السلام کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. 3-4 گروہ بن گئے, تفرقہ بن گیا. ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ اب یہ تفرقے میں بٹ گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو مزید بڑے جو ہے وہ خون ریزی ہو جائے, ان کے لڑائیاں ہو جائیں آپس میں. انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتا ہوں, اور دعوت تو جاری رکھا. یہ سامری کا کمال تھا. 3 گروہ بنے, ایک اس کے حامی ہے, ایک اس کے مخالف ہیں, اور ایک خاموش ہو گئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہے. کفر جو شوشہ چھوڑتا ہے نا, یا تو اس کے حامیین پیدا ہو جاتے ہیں فوراً, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرونا واقعی میں ہے, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ واقعی میں لگتا ہے, واقعی میں مسئلہ ہے. اچھا کچھ جو ہے وہ ذرا خاموش, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا ہے, وقت بتائے گا, حقیقت کھل جائے گی. اور کچھ اللہ والے تھے جو اسی وقت ہی کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں, ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ ہے. یہ سامری کے جادو ہیں جو وقت کے بعد آتے ہیں آپ کے میرے پاس. یہ سامریت آج بھی زندہ ہے, وہ مختلف شکلوں میں آتی ہے. یہ تصویر کا فطرہ نہیں نا سمجھ آتا, یہ ویڈیو کا فطرہ نہیں سمجھ آتا کیا ہے. اب کیا کرو ہے, ایک نے تو بالکل ایک ساتھ مسئلہ کوئی نہیں, جنہیں مرضی تصویریں بناؤ, جنہیں مرضی ویڈیوز بناؤ, جو مرضی کری جاؤ, مسئلہ کوئی نہیں, بالکل اس کو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے. ایک گروہ موجود ہے جس نے بالکل ایکسپٹ نہیں کیا اس کو, اگر نہیں جو مرضی ہو جائے. یہاں تک انہوں نے وصیت کی کہ اگر ہماری میت کی کسی نے تصویر بنائی تو میں قیامت کے بعد اس کا گریبان کروں گا, یا اگر میری زندہ کی بھی چھپ کر کسی نے تصویر بنائی تو میں قیامت کے بعد اس کا گریبان کروں. یہاں تک علماء الحمدللہ موجود ہیں, ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں, جنہوں نے بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اور کوئی ایک گنجائش بھی نہیں نکالی. یہ نہیں کہ صرف سیلف, کسی طرح انہوں نے گنجائش نہیں دی. اور ایک درمیان کا طبقہ بھی ہے جنہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں, تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں, استعمال کر کے دیکھتے ہیں, اس کے فوائد دیکھتے ہیں, فوائد ہیں یا نہیں ہے. کسی کو فائدہ محسوس ہوا, انہوں نے کہا بس یہی کام ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ سوچیں ذرا, جو قوم سب کچھ سامنے دیکھ کر اور ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی, تو وہ قوم جو آج سے 20 سال پہلے ایک چیز کو حرام کہتی تھی, وہ 20 سال بعد اس کو حلال کہہ کر اسی کی دعوت دینا شروع کر دی. عجیب بات نہیں لگتی آپ کو؟ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یار یہ کیسی قوم تھی. ابھی فرعون کو دیکھا, ابھی سارے معجزات دیکھے, یہ کیسے عبادت کر سکتے ہیں, یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ موسیٰ کا الہ ہے. ایسا کیا جادو چلایا سامری نے. آپ دیکھتے نہیں آپ کے اور میرے ارد گرد 20 سال پہلے کیا تھا اور 20 سال بعد میں کیا ہے. کیسے انسان اپنا موقع بدلتا ہے, اور کیسے من حیث القوم جماعتوں کی جماعتیں بدل جاتی ہیں, اور وہ حرام کو حلال کہنے لگ جاتی ہیں, حلال کو حرام کہنے لگ جاتی ہیں. جہاد پہلے جہاد ہوتا تھا, اب وہ دہشت گردی ہو گیا ہے. اب یہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, آبزرو کریں, اور یہ سامریت ہے.
کہ جو ایسا آنکھوں کو، اب آپ اندازہ لگائیں کہ دجال نے آنا ہے، اس نے کہنا میں رب ہوں، لوگوں نے مان جانا، لوگوں نے مان جانا۔ اب حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، دجال کے مخالفینوں کی تعداد دیکھیں آپ، اور دجال کو ماننے والوں کی تعداد دیکھیں آپ، اور پھر آپ سوال کرتے ہیں اللہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں جو دجال کو مان لیں گے رب؟ اللہ یہ ہے کون، کس بستی میں رہتے ہیں، یہ کس علاقے میں رہنے والے مسلمان ہوں گے؟ حضور نے فرمایا 60,000 کا لشکر دجال کے خلاف نکلے گا۔ کتنا؟ 60,000 کا لشکر۔ کس وقت کے مسلمان؟ 1.5 ارب سے زیادہ۔ باقی کدھر جائیں گے؟ وہ 60,000 ہی صرف، یا چند ہزار ہی صرف؟ باقی کدھر جائیں گے؟ باقی اور IMF سے قرضہ لیا ہوگا، باقی اسی دجالیت کے شکنجے کے اندر ایسے پھنسے ہوں گے اور ان کو نکلنے کی راہ نظر نہیں آ رہی ہو، وہ دیکھ رہے ہوں گے ہم کفر کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ ان کو چارہ نظر آ گیا، یہ آپ کے ساتھ افغانستان کو چارہ نظر آ گیا، ان کا لڑائی ہی ایسا ہے، بس جھکنا نہیں ہے۔ 20 سال لڑے، 100 سال لڑے، ان کی ایسے ایسے مجاہدین، وہ انہوں نے کہا 20 سال لڑے ہو، ابھی تو ابتدا ہے، لڑو اور لڑو، 100 سال بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جھکنا نہیں تمہارے سامنے، جھکنا نہیں۔ جو دنیا کی پاوروں کے سامنے جھک جائے وہ دجال کے سامنے جھک جائے گا۔ دجال کو اللہ نے بڑی پاوریں دی ہوں گی، دجال یوں کرے گا زمین اناج اگا دے گی، دجال کہے گا مر جا بندہ مر جائے گا، دجال قبرستان زندہ کر دے گا، دجال بارشیں برسائے گا، دجال اناج دے گا، کھانا پینا دے گا، تو پھر کون پیچھے ہٹے گا؟ کہتے ہیں منہ کھاتا ہے تو آنکھیں حیا کرتی ہیں، اسی کا کھانا، اسی کے گیت گانا۔ تو یہ جو سامریت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سامری جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور یہ سامری جو ہے یہ ایک لقب ہے اس کا، مفسرین نے یہ بھی، اس کا نام نہیں تھا، نام اس کا ہارون تھا، جو تورات اور بائبل میں اس کا نام ہے ہارون، اور سامری اس کا لقب تھا، جس طرح کہتے ہیں نا مصری، عربی، پاکستانی، تو سامرا ایک جگہ کے ساتھ اس کی نسبت تھی کہ وہ سامریوں میں سے تھا ایک سامری، بس یہ نام اس کا ہارون تھا۔ اس نے بچڑا بنایا، ساری قوم نیچے، موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی اور اسفا دکھ میں، غم میں۔ یہ ہے نبی، خالی غصہ نہیں، غم ہے کہ میں اس قوم کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہی ہے۔ غضبان آصفا، غصہ بھی ہے غم بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر، اور آئے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تختیاں تھی تو رات کی وہ غصے میں نیچے پھینک دی۔ جلالی طبیعت تھے، آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک طبیعت تھی، وہ جو الواح تھی تختیاں نیچے پھینک، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور آتے ساتھ سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی، سر بھی پکڑ لی۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں، لیکن نبوت میں ان کے ماتحت تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبوت میں ان سے اوپر تھے، تو سر اور بال پکڑ لیے، یہ کیا کیا تو نے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام قال یا ابن ام، میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ورأسی، نہ میرا سر بھی چھوڑ، ولا برأسی، اور میری داڑھی بھی چھوڑ، بلحیتی، میری داڑھی کو چھوڑ دو، میرے سر کو چھوڑ دو، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے بڑا ہی کمزور کر دیا تھا، اس قوم نے مجھے بڑا کمزور کر دیا، وقالوا یقتلوننی، قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے بڑی دعوت دی ہے، یہ نہیں کہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ سارے میرے مخالف ہو کے یقتلوننی، قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، ولا تشمت بی الاعداء، موسیٰ میرے داڑھی چھوڑ، میرے دشمن دیکھ رہے ہیں وہ ہنسیں گے میرے اوپر، تیرے اوپر ہنسیں گے کہ یہ بھائی آپس میں لڑ پڑے، چھوڑ دے میری داڑھی کو، نہ کر، دشمنوں کو ہلا شاہی نہ دے، دشمنوں کو خوش نہ کر، ولا تجعلنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں میں سے نہ سمجھ۔ اصل میں ہوا یہ، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر یہ لگا، مجھے ان کا ڈر نہیں تھا، نہ مجھے قتل کا ڈر تھا، مجھے ڈر یہ تھا کہ موسیٰ کہیں تو مجھے نہ کہے کہ ہارون تو نے میری قوم کو تفریق میں ڈال دیا، تو نے میری قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا، مجھے تیرا ڈر تھا،
کہ کہیں آپ مجھے یہ نہ کہیں نہ کر کہ یہ تو نے کیا کیا، ایک قوم ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو میں تو آپ کی وجہ سے چپ کر گیا۔ ولم ترقب، میں نے آپ کا انتظار کیا کہ کہیں آپ آ کر مجھے اس بات پر نہ کہیں کہ یہ تو نے سنبھالا کیوں نہیں، جوڑ کر کیوں نہیں رکھا، فرقے بازی اور خون ریزی کیوں ہو گئی۔ تو میری داڑھی کو چھوڑے، ذرا تحمل سے بات کرتے ہیں ہم۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے بھائی کو بھی معاف کر۔ اور کوئی اور بات کرتے ہیں، قال فما خطبک یا سامری، اب اللہ موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس آ گئے، او سامری اور تو نے کیا کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی فقبضت قبضة من اثر الرسول، کہتا ہے موسیٰ میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی۔ ابھی کہانی ڈال رہا ہے، مفسرین نے لکھی ساری کہانی اس نے گھڑی اپنی طرف سے، سامری تھا اپنی طرف سے کہانی گھڑی۔ اصل میں یہ فرعون کی قوم کا تھا، مسلمان ہوا تھا لیکن اوپر سے تھا اندر سے نہیں تھا، ادھر آ گیا، بنی اسرائیل کے ساتھ آ گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے وہ چیز دیکھی جو تم نے نہیں دیکھی، میں نے اللہ کا رسول دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ جا رہے تھے تو میں نے جہاں انہوں نے قدم رکھا، ان کے گھوڑے نے قدم رکھا، میں نے اس کے نیچے سے مٹی لے لی تھی اور وہ مٹی میں نے اس سونے میں ڈالی تو بچڑا بن گیا۔ یہ کہانی بنائی اس نے۔ علماء نے ایک اور نقطہ یہاں سے نکالا، من آثار الرسول، رسول سے مراد موسیٰ۔ سامری کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور میں نے اس میں ڈالی تو وہ بچڑا بن گیا۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ان کے اندر یہ بات ڈالنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ تو بڑی شے ہے۔ سامری کا آپ اس کی چال دیکھیں، آپ کیا کیسے چال چل رہا ہے۔ موسیٰ بھی غصے میں ایسی بات کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اچھا میرے قدم کے نیچے سے اچھا مٹی نکالی اور وہاں سے یہ ہو گیا، کہانی ڈالی اس نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، جا تجھے میری بد دعا ہے، آج کے بعد تجھے کوڑی کی بیماری ہوگی اور تو لوگوں سے کہے گا لا مساس، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، اور قیامت والے دن تجھے عذاب ملے گا۔ بنظر الى الہ، دیکھ اپنے بچڑے کو، لنحرقنہ، میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ کو پانی میں پھینک دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ لگائی اور پانی میں پھینک دیا۔ اس بچڑے کا موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کیا۔ تو یہاں تک یہ جو پورا واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن آگے ان کا کیا بنا؟ جو ان کو پوجنے لگ گئے تھے، بچڑے کا عبادت کرنے لگ گئے تھے، ان کا بھی معاملہ انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان کے لیے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔